الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کے دل میں جو کچھ ہے یا آپ ظاہر کرتے ہیں وہ سب کو جانتا ہے۔ اور آخر میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس کو میں چاہوں گا بخش دوں گا، جس کو میں چاہوں گا نہیں بخشوں گا، وہ مالک ہے۔ تھوڑا سا میں تیاری تو میری کوئی نہیں ہے اس سلسلے میں، لیکن جو ہے وہ میں جس زاویے سے تھوڑا سا بات آپ کے سامنے رکھنی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم دیار غیر میں ہیں، اور ہم جو کچھ بھی کریں، بزنس کریں یا ملازمت کریں یا کسی کے ساتھ کوئی بھی ہمارا معاملہ ہو، اس میں ہم اپنے آپ کو بحیثیت مسلمان انٹر کریں ماشاء اللہ۔ اور اس کے لیے بہت ضروری ہے، چونکہ اس کا فقدان ہے یہاں پہ۔ موسٹلی لوگ اس کی بالکل 95% لوگ بالکل کیئر نہیں کرتے۔ ہم الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اب قدر ہم نے اس کی کرنی ہے۔ اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ جو ہے وہ ہم اسپیشلی جب بزنس کریں تو وہ حلال بنا دو کریں، اور اگر حلال رزق ہمارا نہیں ہوگا تو ہمارے کسی کام کوئی چیز نہیں آئے گی، کیونکہ آخر میں کیا ہونا ہے کہ ہم نے سارا کچھ کمانا ہے، 10 بلڈنگیں بنا لی، 10 اسٹور بنا لیے، جب پیارے ہو گئے تو اس دنیا سے چلے گئے، اور سود کا کام بھی کرتے رہے، حلال حرام کی بھی ہم نے تمیز نہیں کی، تو اس کا سارا حساب اور اس کا بوجھ جو ہے وہ ہمارے جو ہے، جو کہ آسان نہیں ہے، جس کی ہم کیئر نہیں کرتے۔ سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں وہ سارا حلال کریں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن میں یہ بتایا ہے کہ جو ہے وہ عزت بھی وہ دیتا ہے، ذلت بھی وہ دیتا ہے، کہتا ہے رزق بھی میں کم کرتا ہوں، میں زیادہ کرتا ہوں۔ تو پھر جب ہم اس پر غور کریں کہ جب ہم اپنا اس پر دماغ پہ زور دیں تو پھر ہمیں فکر کس چیز کی ہے کہ رضا تو ہمارا وہ ہے، رزق ہمارا اس نے لکھ دی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ہی کم کرنا ہے اور میں نے ہی زیادہ کرنا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو 2 راہیں دکھا دی ہیں، ایک دائیں جانب جا رہی ہے، ایک بائیں جانب جا رہی ہے، ہمیں جو ہے وہ راہ وہ اختیار کرنی ہے کہ جو ہمیں جنت میں لے کے جائے۔ اور جنت میں جانے والی راہ کا پہلا جو کلیہ ہے وہ یہ ہے کہ رزق حلال، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ کی محنت ہے، اس کے ایسے جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جو ہے وہ میں بس ڈرائیور تھا یہاں پہ، اور اس وقت یہ بفوگے جو محکمہ ہے یہاں پر میں، یہ اس وقت 27,000 اپلائی تھے جب میں اس میں بھرتی ہوا تھا 1990 میں، تو میں واحد پاکستانی ڈرائیور تھا اس میں بفوگے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو وہ میں ادھر چلا گیا، وہ ان کے امتحانات وغیرہ تھے یہ وہ، تو اس میں مجھے وہ کامیابی دی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر ان کا کورس تھا، میں نے وہ کر لیا، میں نے تقریباً 14.5-15 سال میں اس میں ملا۔ اسی دوران میرے دوست تھے جو ریسٹورانٹ کا بزنس کرتے تھے، ان سے میرا بڑا تعلق تھا اور ہے، ایک اس میں فوت بھی ہو گیا اللہ تعالیٰ بخشے، تو وہ ساری شراب کا کام کرتے تھے، لیکن میرا ان کے ساتھ تعلق بڑا گہرا تھا۔ انہوں نے مجھے ایک دن ٹیلی فون کیا کہ جو ہے وہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، بڑی دیر کے بعد میں، میرے گھر مہمان آئے ہوئے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے مل لیں گے، کوئی بات نہیں۔ میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جو ہے وہ ہم نے ایک جگہ، یہ جو جہاں پہ یہ پہلا اسٹور ہے، یہ جگہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی ڈھونڈی تھی، وہ ڈھونڈ چکے تھے جگہ، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے اس پہ جو ہے وہ اپنا انوالو کیا۔ تو مجھے جب میں گیا ان کے پاس تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ہمارا پلان ہے، ہم ایک فوڈ اسٹور بنانا چاہتے ہیں، اس میں ہم ہول سیل بھی کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ میں ایک دکان بنانی چاہتے ہیں، جگہ بھی ہم نے ڈھونڈ لی ہے، تو ہم نے چاہا کہ جو ہے وہ آپ کو ساتھ ملائیں۔ تو میں نے کہا مجھے ساتھ ملانا، تو پھر آپ کو پتہ بھی آپ تو شراب بیچتے ہیں، تو میں نے تو زندگی میں کوئی کام ایسا نہیں کیا، تو پھر کیسے چلے گا؟ کہا تو اسی لیے ہم آپ کو ساتھ ملا رہے ہیں چونکہ ہم یہ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، چلیے ہماری ڈیل ہو گئی، ایکول انویسٹمنٹ کریں گے، ایکول پارٹنر بنیں گے، ٹھیک ہے، جو کام کرے گا اس کو تنخواہ ملے گی اس طرح سے۔ لیکن میں نے ان کو کہا کہ میں تو ایز اے سلیپنگ پارٹنر ہی آؤں گا، تو جو ہے وہ اپنا میں نے نوکری نہیں چھوڑی۔ بہرحال وہ سلسلہ شروع ہو گیا جو ہے وہ اپنا۔
پھر اس میں بڑی کوتاہیاں خامیاں جو ہے وہ جس کو کام کے لیے دیا وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا تھا, اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہیں کا محنتی آدمی نہیں تھا وہ. میں انگلینڈ گیا, میں ادھر گیا ادھر گیا, سارے سامان بھی میں لایا, فری سارا کچھ کیا. ہم نے وہ شروع کر دیا, یعنی فری ہیلپ کرتے رہے, میں فری ہیلپ والنٹیئر کرتے رہے. کرتا رہا. اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک روز میں آیا اسٹور پہ, تو وہ میں نے دیکھا پیچھے جو ہے نا وہ عجیب سی بوتلیں پڑی تھیں نا. تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے یہ بیئر ہے. تو میں نے کہا بھی یہ شراب ہوتی ہے نا یہ عام جو پیتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی یہ کہاں سے آ گئی؟ بھی ہماری تو بات یہ ہوئی تھی کہ جو اب ہم نے تو حلال بزنس کرنا. وہ بڑا ناراض ہوا, اور پھر انہوں نے اٹھا دی. 2 مہینے کے بعد انہوں نے پھر رکھ لی. مختصر سنا رہا ہوں ان کو. اور پھر میں نے کہا جی میں یہاں مجھے لوگ جو ہے وہ اسلم بلال کے نام سے جانتے ہیں پورے بڑھنے میں. تو میں نے کہا بھائی یا تو شراب رہے گی یا اسلم بلال رہے گا, دونوں چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی. ہم نے حساب کیا اس وقت میرا 70,000 یورو تھا بیچ میں. تو میں نے ایک پیپر لیا, ایسے ہم بیٹھے, میں نے پیپر میں لکھا سارا کہ میرا آپ نے 70,000 یورو دینا, سارے دستخط کرو. تو جو ہے وہ میں پیپر لے کے تو میں باہر نکل. اس کے بعد میں نے کہا آپ نے مجھے نہیں کچھ بھی کہنا اور میں نے آپ کو کچھ نہیں کہنا. یہ زیادہ چلے آپ کا ہے, کم چلے تو مجھے نہیں کہنا کہ آپ نے واپس ہو. جس کو بھی پتہ چلے کہتے اسلم بلال بیوقوف بندہ ہے, پیپر لے کے چلا گیا, اس کو پیسے کس نے دینے. اور واقعی انہوں نے 1 سال گزر گیا, مجھے 1 یورو نہیں. سال کے بعد انہوں نے مجھے ٹیلی فون پہ بتایا کہ جو ہے وہ میں بھائی صاحب پاکستان جا رہا ہوں, اور جب میں واپس آؤں گا تو پھر ہم نے اس کو بند کر دیں. تو میں نے کہا کہ میرے پیسوں کا کیا بنے؟ وہ تو بھائی صاحب دے دیں گے آپ کو. میں نے کہا یار سال میں یہ چل بھی رہا تھا جس طرح کا بھی تھا, تو آپ نے مجھے 1 یورو بھی نہیں دیا, تو بعد میں پیسے کہاں سے ہیں؟ پیسے آپ کے دے دیں گے, کوئی بات نہیں. بہرحال وہ ایک روز میری چھٹی تھی, سنڈے تھا, میں اپنے گارڈن میں بیٹھا تھا, میرے بھائی صاحب بھی آئے ہوئے تھے. بچے اس وقت تو بڑے چھوٹے تھے. اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں یہ ڈالا کہ اس کنویں میں چھلانگ لگا تھا, اس کو خرید. ہم نے مشورہ کیا, میں نے اس کو ٹیلی فون کیا کہ بھائی تو بات چیت ہوئی اس سے, تو حال چال پوچھا. تو میں نے کہا یار پھر جو ہے اس کو بند کرنا تو پھر مجھے ہی دے دو پھر. یہ آپ کہتا بھائی صاحب سیریس کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا سیریس یہ بات, آپ جو ہے وہ پیسے تو نہیں ملیں گے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ فوراً جا کے چابی دو. تعلق واسطہ بہت تھا نا, عزت بھی بڑی کرتے ہیں. تو میں نے وہ اس روز میری شام کی ڈیوٹی تھی, تو میں نے کسی لڑکے کو بھیجا, میں نے کہا محمد علی کو بھیج رہا ہوں, تو چابی ان کو دے دو. انہوں نے چابی اس کو دے دی. اگلے دن سے وہ کنٹرول میرے پاس آ گیا. میرے بھائی صاحب تھے, ان کو بٹھا دیا وہاں پہ, میں ملازمت کرتا رہا, ساتھ میں ہیلپ کرتا رہا. تو ہم نے میرا 70,000 آلریڈی ان کے پاس تھا, باقی پیسے میں نے ان کو دے کے فارغ کر دیا. 3 دن کے بعد وہ جو ہے ان میں سے 4 تھے, 2 پھر واپس آ گئے. وہ کہتے ہمیں پارٹنر بنا. تو میں نے کہا کہ پارٹنرشپ کا تجربہ تو ہو چکا, اب تو نہیں ہو سکتا. انہوں نے بڑی ضد کی, میں نے لڑکے کو بلایا, میں نے کہا چابی لاؤ. چابی لا کے میں نے ٹیبل پہ رکھ دی. میں نے کہا اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے فیصلہ غلط کیا ہے تو یہ چابی پڑی, اٹھا لو. اٹھانے سے پہلے میرا 85,000 یورو ادھر رکھو اور چابی اٹھاؤ. پیسے تو ان کے پاس تھے, ناراض ہو کے چلے. بہرحال بعد میں پھر ٹھیک ہو گیا. بہرحال اس طرح سے وہ چلتا رہا. پھر اس پہ بہرحال محنت بہت زیادہ کرنی پڑی. اب جو بات جو پہلے آپ کر چکے ہیں اس میں یہ بات بڑی ضروری ہے, کسی کام کا بھی آپ ارادہ کرتے ہیں تو اس میں وہ مصمم ارادہ ہونا چاہیے کہ جب پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹنا, بس اب کر لیے تو پھر اس کے اوپر جمے رہے. اور ایسے کیا ہم نے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے بڑی استقامت دی. لوگ آتے پوچھتے یہ نہیں چلے گا تو کیا کرو گے؟ ان کا اشارہ تھا کہ بھائی شراب رکھنی پڑے گی. میں کہتا یار کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, نہیں چلے گا تو بند کر دیں گے, نو پرابلم. ہاں جی خیر. اس طرح سے وہ بارہ چلتا رہا. پھر محنت اتنی کرنی پڑی کہ جو ہے وہ ایک بس ڈرائیور اور پھر بزنس میں آیا. اور پھر بزنس میں بھی جو ہے وہ چونکہ وہ 1 کنال کا ہے, وہ 400 اسکوائر میٹر ہے جگہ, تو اس میں افریقن بہت زیادہ آتے تھے. افریقن شاپ جتنی بھی آج بھی دیکھیں گے آپ, وہ بڑی چھوٹی چھوٹی ہیں سارے برلن میں. تو کوئی 1 کمرے میں, 2 کمرے میں. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ جو ہے وہ اپنا آپ ہمارا سامان کیوں نہیں رکھتے. تو انہوں نے ہمیں جب بار بار مجھے یہ کہا تو پھر میں نے ایک پیپر لیا, اور جو مجھے جو کہے کہ جو ہمارا سامان نہیں لیتے وہ کوئی کسی کنٹری کا, کوئی کسی کنٹری کا, میں نے کہا یار اس کے اوپر لکھنا شروع کرو, کیا کیا چاہیے آپ, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے لمبے کل. یہ ہے کہ وہ جب آپ سیدھی راہ پہ چلتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کی راہیں بھی کھولتا ہے. یہ یہاں سے کانسیپٹ کہاں سے ہے. تو جو ہے وہ پھر ہم نے روپے پر بنا کے لے کر پھر ہم نے فرمیں ڈھونڈنی شروع کر دی, سامان ڈھونڈنے شروع کر دی. اور جتنا افریقن بزنس ڈیفیکلٹ ہے
اتنا دنیا میں اور کوئی بزنس ڈیفیکلٹ نہیں، اسپیشلی ہم پاکستانیوں کے لیے. اس کی میں اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. پھر ہم نے کاسمیٹک منگوائی. کاسمیٹک جب ہم نے کہا کاسمیٹک بھی رکھتے ہیں. اس میں ہم نے کاسمیٹکس جب رکھی تو پہلی ہماری ڈیلیوری جو تھی 14,000 یورو کی آئی تھی. ایک پوری ویٹو گاڑی بھر کے آئی اور وہ سامان اتار کے چلے گئے ہالینڈ سے. ہالینڈ میں ہے زیادہ بزنس نا امریکہ. لو جی میں 3 مہینے تک اس 14,000 کی پرائسنگ لگاتا رہا، ڈھونڈتا رہا، پتہ ہی نہ چلا. اور وہ بھی جب آتے ہر 2 ہفتے کے بعد وہ بھی ہمیں جو ہے ڈیل کر کے جاتے. تو وہ جو ہے وہ اپنا اسی طرح کھپتے کھپاتے 1 سال بہت محنت کی. اور 1 سال کے بعد جا کے جو ہے وہ پھر جو ہے وہ سمجھ گئی آپ. چونکہ اس کا یہ ہے کہ یعنی ایک پروڈکٹ یہ ہے نا، آپ سے کسٹمر یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں یہ ہے کیا ہے بھی کہ نہیں ہے، اس کی قیمت کیا ہے، یہ ملنی کہاں سے ہے. وہ سارا کچھ ایک پروڈکٹ پہ آپ کو جو ہے وہ پھر ورک کرنا پڑا. اور پھر وہ ورک ایسے کرنا پڑا کہ جس طرح وہ اپنے ماشاء اللہ قرآن حفظ کرتے ہیں. ہر چیز آپ کے پھر دماغ میں ہونی چاہیے. تو وہ پھر ایسے ہی ہوا. پھر کامیاں جو ہے وہ جب یونیورسٹی جاتے تھے تو بڑا انٹرسٹ لیا انہوں نے شروع سے. اور یہ پھر پہلے سے ہی جو ہے وہ جب یہ پورے فارغ ہو کے تعلیم سے جب شعب میں آئے تو اس کو مطلب کہ مور دین 60-70% تو اس کو پتہ تھا سارا. تو اس نے جلدی کور کر دیا، لیکن مجھے بہت محنت کرنی تھی. اور پھر ہم نے میٹ کا سوچا 2-3 سال بعد، 2 سال ہو گئے تھے تو ہم نے کہا میٹ سیکشن بناتے ہیں. ہم نے میٹ سیکشن بنایا. اب جو ہے بالکل ہی نیا فیلڈ ہے، ایک عجیب ہی فیلڈ ہے. اس میں جو ہے وہ آپ کو اسکلڈ ورکر چاہیے. وہ جو ہے وہ 1 سال اس میں بھی ہم بہت کھپے. اس میں بھی لوگوں نے ہمیں بڑا کہا جی وہ ہمیں ٹھیکے پہ دے دو، ہمیں اس کو بند کر دو جی، یہ کر دو وہ کر دو. 1 سال خسارے میں چلایا اس کو، لیکن چھوڑا نہیں. جو میں بات آپ کو بتا دوں، جو کام سٹارٹ کرنا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو کھینچ کے لے کے جانا جہاں تک لے جا سکتے. تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے. تو اب دیکھیے دونوں میٹ سیکشن پہ بھی آپ کو جا کے جو ہے وہ انتظار کرنا پڑتا ہے اپنی باری کا، تو پھر جا کے آپ کو میٹ ملتا ہے. اور ایسے ہی ہے افریقہ کنٹری کے، ہر کنٹری کی فوڈ ڈفرینٹ ہے. کاسمیٹک تقریباً ان کی ایک سی ہے ساری. اور وہ جو ہے وہ ہر کنٹری کے ہر بندے کو ہر چیز وہاں پہ ملتی ہے. ہاں جی. اور چونکہ پھر ہمارا جو ہے وہ ہماری پرچیز بہت زیادہ ہے. وہ مثال کے طور پر صرف کاسمیٹک جو ہے وہ فوڈ کی طرح آتی ہے. 3 پالیٹ 6 پالیٹ، ہاں جی، 30,000 50,000 کی ایک باری آتی. تو وہ جو ہے وہ اپنا پھر ہماری وہ ہمیں سستی ملتی ہے. ہم اس حساب سے لوگوں کو وہ آگے بھی اچھی پرائس پہ دیتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم گڈ مارجن رکھ کے دیتے ہیں. پھر بھی وہ چھوٹی دکانوں سے بہت سستی ہوتی ہے. تو لوگ سارے پھر آتے ہیں، لوگ بھی خوش ہیں، ہر ایک کو ہر چیز ملتی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ جو ہے وہ اپنا آخر میں یہ ہے کہ جو اپنا بزنس جب آپ کا پھر بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے راہیں کھولی ہیں. پھر آپ کی کمائی میں برکت آ جاتی ہے، آپ کے پاس پیسہ زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو جو ہے وہ اپنا کیا کہیں گے نائب مقرر کیا. ٹھیک ہے، یہ آپ کا نہیں، آپ تو نائب ہیں اس کے بھی. آپ کو دیے آگے آپ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ میری راہ میں دیتے ہو کہ نہیں دیتے؟ یا اپنے سرانے میں بھر کے رکھتے ہیں؟ تو وہ بھی بہت ضروری ہے کہ جو ہم اللہ کی راہ میں دیں. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ جیسے جیسے دیتے جاؤ گے آپ کے کمی نہیں ہوگی. اور وہ ہر ایک کا اپنا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی جتنا بھی اللہ کی راہ میں دیں گے ہم اس میں کمی نہیں آئے گی، وہ بڑھتا ہی جائے گا بڑھتا ہی جائے گا. اب اس سے دیکھیے برکات کیسے آتی ہے. پہلا اسٹور تھا یہ جو اب بڑی سپر مارکیٹ ہے، یہ 1100 اسکوائر میٹر. اس کے لیے کاب بیٹے نے کہا کہ وہ ان کے پاس جائیں اور ہمیں جو ہے وہ نیچے کیلر میں ہمیں لاگر کے لیے جگہ چاہیے، ہمیں بڑا کیلر چاہیے. ہمارے پاس تھا لیکن چھوٹا تھا. یہ مجھے کہتا رہا تو جو ہے وہ اپنا میں 3-4 مہینے گیا ہی نہیں. اور ساتھ میں ہے نیکسٹ مسجد کے نیچے تھا ان کا دفتر. وہ ترکی ہے اپنا فضل الرحمان وکیل جو اس کی فروالٹنگ کرتا ہے. تو ایک روز میں نے آپ سے کہا کہ میں یار جاؤں ان کے پاس. کب کہتا وہ میں نے تو کئی بار کہا. تو میں نے کہا یار آج میں چاہتا ہوں ان کے پاس. میں گیا ہوں ان کے پاس. تو غالباً وہ مجھے جانتا تھا. تو میں نے اس کو پہلی بار ہی دیکھا. تو وہ لڑکی اس کی جو سی ریسیپشن پہ، چونکہ وکیل تھا وہ، تو اس نے مجھے ویٹنگ روم میں بٹھایا. تو وہ کہتا ہے کہ کوئی کسی کو ڈیل کر رہے ہیں تو آ کے لیتے ہیں. وہ فارغ ہوئے تو آیا تو مجھے لے گیا اپنے دفتر. ایسے ہم آمنے سامنے بیٹھ گئے. تو مجھے کہتا ہے جرمن میں کہ حاجی وی کین اسٹی ہیلپ، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں. تو میں نے کہا کہ جو ہے وہ میں تو بھی اس لیے آیا ہوں، ہمیں نیچے سیلر میں جگہ چاہیے نا، ہمیں بڑی جگہ چاہیے.
تو اس کا پہلا فکرہ یہ تھا, اس میں جرمن اسٹور تھا, اس کا نام تھا نورما. تو میں کہتا اس کا پہلا فکرہ یہ تھا اشکندیہ نورما دے دو, کہ میں تمہیں یہ نورما دے دیتا ہوں, اوپر سے اسٹور دے دیتا ہوں. میں تو ہکا بکا رہ گیا. میں نے کہا جو میں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا, چونکہ میرے لیے وہ نئی بات تھی کہ میں کچھ اور کام کے لیے آیا ہوں, یہ مجھے کچھ اور کہہ رہا ہے. تو پھر جب اس نے مجھے دوبارہ کہا, جب اس نے مجھے سہ 12 کہا, تو پھر میں نے اس سے پوچھا وروم گفٹس لیے, مجھے کیوں دے رہے؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ اس میں جرمن اسٹور ہے اور یہ شراب بیچتے ہیں, تو آپ اس میں آ جاؤ تو وہ شراب ختم ہو جائے. یہ دیکھیے جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ راہیں کھولتا. ہاں جی. اور پھر جو ہے وہ میں نے اس کو کہا کہ بھائی ٹھیک ہے ہماری ڈیل ہوگی, میں نے یہ لے لی, تو لیکن ہمیں یہ خالی چاہیے سارا. ہم نے پھر اپنے اس کو خود جو ہے وہ اپنا انسٹال کر دیا. تو بات ہوگی وہ بہرحال اس کے بیچ میں پھر وہ ترکی تھا, پھر رات میں ایک عربی تھا اس کے ملا ہوا, وہ بیچ میں انہوں نے کئی کچھ کیا, ہم نے ان کو کچھ بھی نہیں کیا. ہم نے کہا جیسے کہتے تھے ہر 2 مہینے بعد میٹنگ ہوتی تھی, جیسے وہ کہتے تھے آدھا لے لو, کبھی کہتے تھے کبھی کو پارٹنر بنا لو, تو ہم نے کہا پارٹنرشپ نہیں کرنی. ان کو بھی میں نے یہی کہا, میں نے کہا یار اصل میں مسئلہ یہ کہ آپ نے خود ہی مجھے آفر کی تھی, اور اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے غلط فیصلہ کر لیا تو میں اس طرح کا بندہ ہوں, آپ جو ہے وہ ان کو دے دو, تو میں ناراض بھی نہیں, کوئی بات نہیں. لیکن بہرحال وہ ان کو کوئی بندہ نہیں ملا اتنا بڑا اسٹور لینے کے لیے, اور نہ پھر کسی اور نے لیا. آخری دن ہم باپ بیٹا گئے تو انہوں نے کہا کہ سارا لینا چاہتے ہو, بول کیا الس نے. انہوں نے کہا الحمد للہ. انہوں نے کہا یاد رکھ سکتے ہو. پھر یہ ہمیں دوسرا اسٹور. اور یہ سارا جو ہے وہ ہمارا یہ دیکھیے رزق حلال کمانا اور اللہ پہ توکل رکھنا اور پھر محنت کرنا, اور پھر جو آپ کے ذہن میں ہے اس کو لے کے چلتے رہنا. کسی کو مت دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے ابھی, ہاں جی. لیکن جو ہے وہ آپ اس کو آخر تک لے کے جائیں. جیسے اب اسپیشلی یہ پہلے آپ کو افریقن کا بتایا, پھر میٹ سیکشن کا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں میٹ سیکشن کیا ہوتے ہیں کیا نہیں. اب دونوں میٹ سیکشن ماشاءاللہ کس طرح سے چل رہے ہیں. یعنی یہ ہے کہ جب ہم اپنے مصمم ارادے سے چلتے رہیں گے اور راہیں کھولتے رہیں گے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راہیں کھولتا رہے گا. تو یہ سارا ہے وہ اپنی کامیابی کا بس. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو بھی اسی طرح کے اسٹور دے, ہماری دعا ہے. ہاں مطلب ہر ایک کو ایک ایریا, ہر ایک کا ایک یونیک, ایوری باڈی ہیز اے یونیک ایریا. آف کورس اس کے اوپر چونکہ ہر ایک کی اپنی اسکل ہے, لیکن اس میں صرف یہی ہے کہ جس طرح آپ نے بھی پہلے یہ سیشن کیا اور اب بھی بات ہو رہی ہے کہ جو ہم جو بھی سوچیں رزق حلال کمائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہے وہ اپنا رزق حلال سود سے بھی نہیں آتا ہے. سود سے بھی اللہ رب العزت نے ہمیں منع کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود لینا جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنا. اور آج کل میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہاں پہ ہم بیٹھ کے یورپ میں سود کی بات کرتے ہیں, اور پاکستان میں کسی کو پرواہ کوئی نہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ لون چاہیے ہمیں, اور 25% تک لے رہے ہیں وہ, اور جو ہے وہ اس سے جو اپنے بزنس چمکا رہے ہیں, اور جو ہے وہ کسی کو پرواہ نہیں. یعنی ہم نے نہ سود پہ کوئی کام کیا ہے, ہم نے اپنے ہی پیسے سے کیا, اللہ تعالیٰ نے اسی میں ساری برکت ڈالی ہے. جو اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی جو ہے آپ کے بس ایک سوال میرا, پھر ایک کوئی سوال آپ کے امپلائیز کو ماشاءاللہ کیسے رکھتے ہیں سر, اسٹاف کو؟ امپلائیز ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ہے وہ اپنا موسٹلی ہمیں سارے نمازی ہوں, سب سے پہلے ہماری ترجیح ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ پہلے دن سے آج تک وہ جتنے بھی امپلائیز ہیں, اب ماشاءاللہ میرا خیال 35-40 بندے ہیں عورتیں, تو سب کا ناشتہ بھی ہماری طرف سے ہوتا ہے اور کھانا بھی ہماری طرف سے ہوتا ہے پہلے دن سے شروع سے لے کر. اور ان کو ہم نماز کے لیے جو ہے وہ ہر ایک کو اجازت ہے, بلکہ ہم خوش ہوتے ہیں کہ نماز پڑھے, کوئی نہ پڑھے تو اس کا اپنا پرابلم ہے. تو ہماری طرف سے اجازت ہے. ہم نے جگہ بھی پیچھے بھی رکھی ہے, ادھر بھی رکھی ہے, اوپر مسجد بھی ہے. جمعہ پڑھنے تو موسٹلی جاتے ہیں, اس میں ہم ڈیوائڈ ہو کے جاتے ہیں, آدھے پہلے چلے جاتے ہیں, آدھے دوسری جماعت میں چلے جاتے ہیں. 2-4 سوال لے لیتے ہیں ساتھیوں کو. اور اب جو ہے وہ ہم اس لیج پہ پہنچے ہیں کہ جو ہے وہ اب ہمارے پاس نئے بندے جیسے آتے ہیں, کوئی بھی بھائی آتا ہے, پاکستانی بہت زیادہ آتے ہیں, انڈین بہت زیادہ آتے ہیں, لیکن وہ ہمارے پاس کام نہیں کر سکتے. اب ہمیں اسکلڈ بندے چاہیے, جنہوں نے پہلے کام کیا ہوا, جن کو تجربہ ہو, جن کو پتہ ہو. ہم صرف ان کو جو ہے وہ اپنا 1-2 بار سمجھا دیں تو وہ جو ہے وہ سارا کام لگا. اسکلڈ لوگ اب لے رہے ہیں. جی سر. اچھا پہلے بیٹی سے لیتے ہیں. جی میرا کوشچن ایکچولی جس آپ بزنس کر رہے ہیں ان سے کہ جیسے نہیں آتے ہیں, ان کو لینگویج نہیں آتی. مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑا بیریئر جرمنی میں لینگویج کا ہے. تو کیسے اپنا پروسیس, مجھے مطلب میں نے 2 سال کی انٹرپرینیورشپ کی ڈگری کر لی میں نے, لیکن
लेकिन मुझे ये प्रोसेस समझ नहीं आया कि हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस इन जर्मनी। तो ये प्रोसेस जब आपको लैंग्वेज नहीं आती तो उसमें ब्रांड रखने का क्या तरीका है, या क्या अगर आप स्टेप्स बता रहे हैं, मतलब या कहाँ से सीखना चाहिए, मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। क्योंकि अगर आप गूगल एक अदर ऑप्शन है, आप वहाँ भी करो तो मोस्टली चीज़ें आपको जर्मन में ही मिलती इसमें एक चीज़ और ऐड कर लूँगा कि कितनी इम्पोर्टेंट है ज़बान, ये भी इसमें हैं। ये तो ऑफ कोर्स मतलब काम करने के लिए जैसे आपका जो बिजनेस पे डिपेंड कर रहा है, जैसे अब आप तो जैसे आपका ये पूरा टेबल है तो माशाल्लाह सारे IT आईटी की तरफ जा रहा है। तो आईटी में तो आई थिंक अगर आपने इधर लॉन्ग टर्म रहना फिर तो आपको लैंग्वेज के बगैर आपका काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर अब आपका ये है कि मैं यहाँ 5-10 साल एक्सपीरियंस यहाँ खींच के बिजनेस अपना डेवलप करके तो मैंने वापस जाना है, या मतलब किसी अरब करोड़ में कहीं भी आपने जाना है, फिर वो इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि आईटी तो सारी इंग्लिश में, और वो जितनी भी कोई भी बड़ी कंपनी है वो तो आपका जो भी सीनियर होगा या जो भी आपके वर्कर होंगे उनको सारों को इंग्लिश है। लेकिन जैसे अब आप कह रहे थे कि बैटरी वगैरह का आपका इंटरेस्ट है या ऐसा कोई, तो आपका तो जारी बात है आपका फिर कस्टमर के साथ भी होगा, सारा कुछ होगा, फिर तो आपको लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। तो लैंग्वेज का ये है कि जारी बात एक तो है कि कोई भी लैंग्वेज होगी आप स्कूल में जाके पढ़ते हैं वो तो बेसिक्स होती हैं, लेकिन बेस्ट लर्निंग है कि स्पीकिंग, मतलब आप जब आप सारा दिन ये है कि आप स्कूल चले जाएंगे 4-5 घंटे के लिए, तो उसके बाद आप सारा दिन पाकिस्तानियों के साथ ही रहेंगे तो वो आपका डेवलप नहीं होगा। प्रैक्टिस है ना, हमारे भी मतलब वो कई पाकिस्तानी हैं वो आए हैं काम करते हैं उनको बिल्कुल नहीं लैंग्वेज आती, तो वो जो है वहाँ कस्टमर के साथ बोल के वो जैसे वो अफ्रीका के ज़्यादा उनकी फ्रेंच होती है, इंग्लिश होती है, अंदर सारी बात तुर्की अरबी भी आती है, उनको जर्मन आती है, तो वो जर्मन उनकी परफेक्ट होगी, थोड़ी इंग्लिश फ्रेंच भी बल्कि सीखी, क्योंकि वो फिर कस्टमर पूछते हैं ना कि ये कहाँ है, वो क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तो वो उसके फिर वो पूछ के क्या है गूगल के साथ सीख के तो वो बंदा सारा वो सीखता है। अब जैसे मैं हूँ, मेरे सारे दोस्त जो हैं तुर्की अरबी हैं, यहाँ मैं बड़ा हूँ, तो मेरी वाइफ भी खैर फ़लस्तीन से हैं, तो वो मतलब अरबी भी मैं बोल लेता हूँ, तुर्की भी बोल लेता हूँ, जर्मन तो सारी बात आती है, इंग्लिश में वो स्कूल में सीख ली थी, यहाँ भी अब और डेवलप होगी, फ्रेंच भी आती थी, अब फ्रेंच किसी के साथ मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है तो वो बिल्कुल ही ज़ीरो होगी। तो मतलब बहुत ज़रूरी है अगर आप जहाँ आप मतलब कस्टमर के साथ आपका डील होगा फिर तो लैंग्वेज के बगैर आपका यहाँ नहीं चलेगा। ऐसे ही जैसे आप कह रहे हैं कि वो मतलब गूगल में भी देखेंगे वो सारा जर्मन में होगा, यहाँ जर्मनी में जो है सारा कुछ जर्मन में है, कुछ है वो मतलब वो फिर लेकर आपको हेल्प लेनी पड़ती है, वो आपको हेल्प करेंगे, लेकिन वो अपने मतलब बिजनेस की वो उसकी स्टार्टिंग करना, उसके वो अपने पेपर जमा कराना, बैंक में जाएंगे कहीं भी आपने अकाउंट खोलना, उनको इंग्लिश बहुत थोड़ी आती है, और उनको अगर आती भी है ना उनको कोशिश होती है कि ये मेरे सामने क्यों बैठा है, इसको जर्मन क्यों नहीं आती। यहाँ का थोड़ा ये भी मसला है कि ये फॉरेन है, ये बाहर का बंदा है, बाल इसके काले हैं, दुपट्टा पहना हुआ, ये मतलब मजाक नहीं है, और मुश्किल हो रहा है कि जैसा मैं यहाँ पढ़ा हूँ, मेरे अपने दोस्त हैं उनके भी मतलब तुर्की अरबी हैं, या वो जो नॉर्थ अफ्रीका वाले मुसलमान हैं वो भी सारे ब्लैक होते हैं, मतलब तुनिस वगैरह से, वो उनको ऐसे बुरे सवाल भी किए जाते हैं मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज में कि तुम अब जैसे अब ये नया फ़लस्तीन का इन्होंने शुरू कर लिया, तुम नमाज़े को क्या तुम्हारी सोच है, तुमने नमाज़ें पढ़नी है, तुम ये खाते हो, तुम अलाउ नहीं है जर्मन रूल के मुताबिक उनको अलाउ नहीं है पूछना कि तुम अल्कोहल पीते हो, लेकिन वो फिर भी पूछते हैं, मतलब वो देखते हैं कि ये कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, तो मतलब उसका लैंग्वेज आपका बहुत ज़रूरी है। अब लैंग्वेज नहीं आपको आएगी, आपको बोलना नहीं आएगा, आप उसको क्या समझाएंगे, वो तो पहले आपके सामने बैठा है, उसको तो ये है ना कि मैंने फॉरेन को जॉब नहीं दी, बड़ी कंपनी है वो तो देंगे, उन्होंने तो अपना देखना है, अब आईटी का उनको बंदा चाहिए, वो देखेंगे आपने यहाँ काम किया, आपको ये एक्सपीरियंस है, वो तो आपको रखेंगे, लेकिन अब आप जीरो से कुछ स्टार्ट कर रहे हैं बहुत मुश्किल है। जी सर, है वो कोई भी एक सवाल ये है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले खसूसी तौर पर जर्मनी में जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आते हैं बहुत तो उस चक्कर को मैनेज करने में ही फिर रह जाए बंदा, काम ही नहीं कर पाए, ऐसी तो इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए? शॉर्ट आउट उसको क्या जो है वो देखिए, सबसे पहले तो जो लैंग्वेज की बात की है ना, देखिए अब जब एक तो हमारे दिन में ये होना चाहिए कि अब हम यहाँ पे आ गए, हमने साल रहना है 10 साल रहना, वो बात का मसला है, अगर हमें लैंग्वेज नहीं आती है तो फिर वो सेकंड ऑप्शन क्या है, इंटरनेशनल लैंग्वेज इशारों से, जैसे कस्टमर आता है उसको भी नहीं पता वो क्या पूछ रहा है, हमें भी नहीं पता है इसको क्या जवाब दें, सही है, तो फिर इशारों से ही वो मामला चलता है, तो वो बिजनेस तो उससे नहीं हो सकता। अगर हमने करना है प्रॉपर रहना है तो फिर लैंग्वेज तो होनी चाहिए ना, और लैंग्वेज का तरीका यही है कि आप स्कूल में जाएं और जैसा बेटे ने कहा कि जो है वो साथ में प्रैक्टिस करें, और सीख उधर आप पढ़ें और इधर प्रैक्टिस करें,
प्रैक्टिस से आई। और जैसे बताया वो मोस्टली हमारे वो पहले वाले जो लड़के हैं 3-4, उन्होंने वो स्कूल भी नहीं गए और उनको अच्छी जर्मन भी आ गई है और साथ में इंग्लिश भी आ गई है, इंग्लिश भी नहीं पढ़े फॉर हुए। एग्जांपल जैसे ये बाजी कह रही है कि मैं बेकरी थोड़ा सा पीछे होने के बाद साहब ठीक हो। पिक्चर में Yes. तो वो इनके लिए फॉर एग्जांपल मेरा केस ये होगा कि आप जैसे अब आप साथ अपनी ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, आप स्कूल भी जाएंगे, लेकिन शाम को जब किसी भी कोई छोटी मोटी बेकरी में ना अपना कोई जॉब ढूंढें, हाँ बर्ड इन हैंड डेवलप करें। पैसे को नहीं देखें। आप जारी बात है, आप कोई आपको 4-5 घंटे का देगा वो तो आप नहीं देगा, लेकिन मतलब वो कोई नॉर्मल रेट पे कोई 4-5 घंटे का ही जॉब ढूंढने, एक तो ये आपको एक्सपीरियंस होगा, सेकंड ये आपको पता चलेगा बेकरी यहाँ किस सिस्टम से चलती है, वो आपको दिखाएगी कि यार तुमने ऑर्डर करना है, तुमने पेमेंट करनी है, बिल कैसे होता है, उसका कैसा वो जो अकाउंटिंग सिस्टम में कैसे चलता है। और तीसरी जो सबसे जरूरी बात है कि वो आपको लैंग्वेज आएगी, क्योंकि जर्मन कस्टमर आएगा, स्टार्टिंग में आप इंग्लिश में ऐसे जैसे हाथों पैरों से बात करेंगे, और फिर रोज आपको पता होगा कि ये इस आइटम को जर्मन में क्या कहते हैं, इस ब्रेड का क्या नाम है, इस कॉफी को क्या कहते हैं, danke bitte हेलो बाय, बोलो वो सारा एक्सपीरियंस होगा। और आपका ऐसे ऑटोमेटिक जो है जारी बात दिन में दिन वो तो अब बाजी है, उन्होंने तो अपने मतलब पाकिस्तानियों से ही फिर, लेकिन ये फिर इस टाइम में जो आपका जॉब होगा, आपका दूसरे लोगों से भी आपका इंटरेक्शन होगा, और ऐसे आपका एक्सपीरियंस होगा। माशा जी सर चल पे अंकल क्या हाल है, खैरियत है? हम लोग तो काफ़ी आते रहता है आपकी दुकान में। कोई मसला नहीं, मोस्ट वेलकम, आया करें। हाँ मुझे नहीं आता, मैं रहता भी बराबर भी तो बहुत इंटरेक्शन होता है। तो मेरा ये था कि मतलब आपने एक स्विच लिया था, मतलब आपने एक पैसे जमा करे और एक टाइम पे आपने बोला नहीं यार चलो अब वो मतलब कोई देना चाह रहा है, आपने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट की, तो वो जो अमाउंट इन्वेस्ट की थी आपने मेरी पर्सनल वो कितनी थी स्टार्टिंग में, और वो आपने उसको सेव कैसे किया था? जॉब करते करते या खर्चात को लेते लेते इतनी अमाउंट कैसे सेव किया था? हाँ, उसका ये है कि देखिए असल में ये है कि वो मैं शुरू से ही अपना मैं तो अपना मुलाजम रहा हूँ, मैं 25 साल मुलाजमत की है और मेरी मुलाजमत बड़ी अच्छी थी और उसमें तनख्वाह बड़ी अच्छी थी उस वक्त, और उस वक्त बच्चे बड़े छोटे थे और अखराजात बहुत कम थे, और ये वक्त था उस वक्त DM का, पहले यूरोनी, ठीक है, ये DM का ज़माना था, पहले डोचे मार्क था। तो उसमें ये था कि जो है वो फिर पैसे बचते ही बचते थे। हम शुरू से सादा से बंदे हैं, ठीक है, और सादा ज़िंदगी गुजारने वाले के जो ठीक है, कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा, और तो साथ में ये भी तो कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि नई गाड़ी लेनी, जब गुंजाइश नहीं है तो कभी सोचा ही नहीं था, ज़रूरत ही नहीं है, गाड़ी चाहिए, ठीक है, गाड़ी अच्छी रखी, सेकंड हैंड रखी, ठीक है, कभी नहीं सोचा। अब बिजनेस है तो अल्लाह के लिए ऐसी गाड़ियाँ दी हैं, ठीक है, अब वो ऑटोमेटिकली आ रही हैं जा रही हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन शोबाजी नहीं होनी चाहिए, सही। अपना वो मेरे वालिद साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनसे जो एक बात सीखी थी कि अब जितनी चादर है उतनी पाँव फैलाओ, ज़िंदगी बड़ी आसान रही, ये बड़ा ज़रूरी है। आपके पास पैसे हैं, आप जाएँ नई कमीज़ खरीदें, पुरानी फेंक दें, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो पुरानी कमीज़ ही धो के पहन लो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आपकी ज़िंदगी आसान रहेगी। कुछ लोगों ने ये बनाया हुआ है कि जो हमने शो ऑफ करना है, ये है, उधर से क्रेडिट लो, उधर से लो, किसी रिश्तेदार से लो, उधर से लो, फिर वो पीछे पीछे आप आगे आगे, ज़िंदगी मुश्किल है। ज़रूरत क्या है उसमें, जो आपके पास है उसी में चलाएं मामला। अच्छा, वो पैसे जो है वो ऑटोमेटिकली बचते रहेंगे, और यही था, उसी में मैंने उस दौर में मैंने अपना घर भी बनाया था, और घर भी मैं पहला पाकिस्तानी था जिसने बर्लिन में 1996 में मैंने अपना वो प्लाट खरीदा माशाल्लाह, और 97 में घर बन गया था, बहुत बड़ा घर बना माशाल्लाह। हाँ जी, ये सारा वो अपने पैसों से हुआ, सारा कुछ हुआ, और उस वक्त जो है ना वो उसके लिए क्रेडिट लेना पड़ा था अपना घर के लिए, क्योंकि वो दैट वाज नॉट अलाउड, माई मनी वाज नॉट अलाउड। मेरे पास सिर्फ 200,000 DM था, और वो घर बनना था 700,000 में उस वक्त, चूँकि थोड़ा बड़ा था। तो उसके लिए जो है वो एक बैंक है इनका, गवर्नमेंट का अपना IBB, तो उनके पास मैं गया था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि जो है वो अपना वो जो उस वक्त बहुत हेल्प करते थे, उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे सिर्फ 2% के वो क्रेडिट देंगे, 2% की। तो मैंने कहा मैं तो नहीं बना लूँगा। फिर उन्होंने मेरा वो फैमिली सारा पूछा, तो मेरे कितने बच्चे हैं, ये है वो, मैंने कहा मेरे 4 बच्चे हैं। उन्होंने कहा पर बच्चा जो है आपको 0.5 जो है आपको उस पर कंसेशन है, तो आपके 4 बच्चे हैं तो लिहाजा आपको कोई सूद नहीं देना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। फिर मैंने कहा ठीक है,
تو میں نے گھر بھی نہیں بنانا تھا اگر سود پہ ہوتا. اچھا لیکن بعد میں انہوں نے اس کے بعد جب وہ گھر بن گیا سارا, وہ پیپر پوپر تیار ہوئے, وہ سارا شروع ہوا, تو پھر انہوں نے جو ہے وہ اپنا اوپر کوئی 1.5% ڈالا ہوا تھا. پھر میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا یہ کیا؟ کہتے یہ سود نہیں, یہ ہماری جو ہے وہ اپنا یہ ہماری فارورڈنگ چارجز ہے جو ہمارا اپنا جو کچھ ہے. بہرحال پہلے میں نے کہا اگر آپ نے مجھے کہا ہوتا تو میں نے یہ بھی پھر بھی نہیں لینا. بہرحال اس طرح سے وہ سارا ہوا. وہ پیسے آٹومیٹکلی بچتے رہے چونکہ تنخواہ زیادہ تھی, اخراجات کم تھے, بہت سستا تھا زمانہ. آپ حیران ہوں گے کہ مجھے اس وقت 2.5 کمرے کی وہ چھوٹی تھی وہ 65 کوڈار بٹی کی, مجھے آفر آئی 380 DM کی. تو میں نے وہ لیٹر جب پڑھا تو مجھے یقین ہی نہ آیا کہ اتنی سستی وہ ہو سکتی. تو پھر میں ان کے دفتر گیا تو انہوں نے کہا ہاں اتنے کی ہے, صرف 380 DM کی, یعنی کتنا تو یورو 200 یورو 200 یورو کا 190 یورو 190 یورو ہاف کین. تو اس طرح کا حساب تھا. تو تنخواہ کافی زیادہ تھی, وہ نہیں میں بتاتا, ٹھیک تھی مطلب تنخواہ. اچھا تو وہ سارے پیسے بچتے رہے, اور پھر جو ہے وہ پھر مکان بنا لیا, پھر پیسے ختم ہو گئے, پھر جو ہے وہ چلتا رہا. پھر وہ بیفوگے میں تھا تو اس میں تو بہت اچھی طرح رکھ دیا. پھر DM سے جو ہے وہ یورو بن گیا جو. تو یہ جو بزنس شروع کیا, جو دوسرا پھر آپ نے سوال کیا, اس وقت یہ تقریباً جو ہے وہ ایسے ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رہے. اس میں ایک بات اور آ گئی کہ 2004 میں نے اسٹور خریدا میں نے, تو 2004 اکتوبر میں گولڈن چیک ہینڈ آنا تھا گورنمنٹ کی طرف سے, وہ آ گیا. اس کو جرمن میں کہتے ہیں اپنا سوشل پلان. اس میں ایک سوشل پلان آ گیا گورنمنٹ کی طرف سے کہ جو یہ بیفوگے والے ہیں, اس محکمے والے, کتنی دیر سے آپ کام کر رہے ہیں, آپ شادی شدہ ہیں, غیر شادی شدہ ہیں, آپ نے کتنے سال کام کیا ہے, آپ کے کتنے بچے ہیں. اس میں آپ کا وہ ایک تابیلہ بنا ہوا تھا, اس میں آپ اپارٹمنٹ 3 مہینے انہوں نے ٹائم دیا تھا. ساتھ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ بڑے مہنگے ہیں ہمارے لیے, یہ فیسلٹیز جو آپ کو آلریڈی مل رہی ہیں, یہ تنخواہ جو مل رہی ہے یہ نہیں رہے گی, اور آپ اگر ہمارے ساتھ جو ہے وہ آ کے بات کر کے آپ اپنے پیسے لینے چاہتے ہیں تو آپ کو مل جائے گی. ٹھیک. تو میں نے جا کے جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی اپوائنٹمنٹ کی. تو مجھے اس وقت انہوں نے 1,07,900 یورو آفر کی, یعنی 1,08,000 کی آفر کی. میں نے دستخط کر دیے, اور اس کے اوپر ایگریمنٹ پہ تھا نیچے کہ اب دستخط کے بعد نہ محکمہ پیچھے ہو سکتا ہے نہ آپ پیچھے ہو سکتے, دستخط ہو گئے فنش. لیکن اس میں انہوں نے بڑی اپرچونیٹیز رکھی تھی کہ آپ نے جو ہے وہ آپ مزید نوکری کر سکتے ہیں, تھوڑی کر سکتے ہیں, زیادہ کر سکتے ہیں, آپ کو فیسلٹی ہے, جتنا مرضی کر لیں. تو پھر میں نے 6 مہینے اور کام کیا. لیکن اس میں یہ شرط تھی کہ جب آپ نے کام آخری دن چھوڑنا ہے, یہ جو دستخط کیے ہیں پیسے یہ اس کو اس وقت ملے. تو یہ ٹوٹل جو انویسٹمنٹ اس اسٹور پہ جب وہ شروع کرنے میں لگی تھی 6 مہینے میں, تو وہ ہم نے 200,000 یورو سے کی. جو آپ ریسٹورینٹ آپ دیکھ رہے ہیں پنجابی ہے, یہ بیچ میں تھا ہمارا, یہ وہ ہمارے سپر مارکیٹ, وہ ہماری سپر مارکیٹ تھی, اور یہ ہول سیل کا حال تھا. جو پرانا اسٹور ہے اس میں ہم نے وہ بڑے وہ شیلف لگائے تھے, وہ مجھے یاد ہے. وہ ہمارا ہول سیل افریقن جو والی جی, وہ ہمارا ہول سیل تھا. مطلب اس میں جیسے وہ ویئر ہاؤس نہیں بڑے ریسٹورینٹ سے وہ پیلٹ لگے, اور یہ جو چھوٹا ریسٹورینٹ ہے اس میں ہمارا اسٹور, اس میں اسٹور تھا. اس میں ایک اور بیچ میں ڈونر والے بھی میں نے کھولا تھا. وہ تو کارنر پہ تھا. ہاں. اب وہ تو ترکی کا تھا. اچھا, وہ تو اوکے سر, ایک دو سوال لے لیں سر کے ٹائم میں. جی سر, ڈاکٹر صاحب. 2 کوشچن کے لیے, ایک کوشچن کے 2 سیکنڈ. آپریشنل پوائنٹ آف ویو سے نا, کہ جب بزنس کرتے ہیں آف کورس امپلائز 40-50-60-70 ہوتے ہیں. اب ہاؤ ٹو کیپ دا امپلائز سیٹسفائڈ اینڈ ہیپی ڈیورنگ دا جاب. امپلائز کبھی ایک میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جی میرا یہ سیلری بڑھائے, کبھی مجھے یہ ٹائم کم کرے, کبھی یہ ایک ایسا مستقل چیلنج ہے جو ہر وقت ایک سردر پڑی رہتی ہے. بگ ہیڈ ہے, ہاؤ ٹو مینیج, فرسٹ کوشچن. سب سے بگ ہیڈ یہی ہے. جی, ایک کوشچن یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایز اے بزنس مین شوڈ وی ڈو دا کیلکولیشنس بائی دا اینڈ آف منتھ, کہ اس مہینے میں نے کتنا بچایا ہے, یا یہ 2 چیزیں. ایک تو ورکرس کا یہ والا جو ہے وہ یہ تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے, اور یہ چند سالوں سے بہت اور گمگیر ہو گیا. اچھا, ہاں جی, یہاں پہ ہاں جی, وہ اس لیے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہر ایک کو کہتی ہے جناب آؤ آپ کھانے کے لیے بھی پیسے لے جاؤ, آپ کا کرایہ بھی دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی,
तो आपका मेडिकल भी फ्री है यहाँ की जर्मन गवर्नमेंट। ओए वो सर पे चढ़ गए वो तो सर। हाँ, तो वो जो हड हराम है वो कहते हैं कि जो है वो हमें क्या ज़रूरत है काम करने की, ठीक है, नंबर 1। और इसलिए जो है वो लोग जो है वो काम बहुत कम करना चाहते हैं। लेकिन आप इसे कैसे मैनेज करते हैं? ऐसे बस 2 चले गए 4 आ गए, आगे उसको सब- 2 चला गया सबसे मुश्किल अंकल ये सबसे मुश्किल। अभी मैं आपको उनको सब ट्रेन करना पे एक बंदे को आपने ट्रेनिंग की है, हमारा 4 महीने हाँ, से ऐसे ये तो हमारे बिजनेस में तो अगर फिर भी ये है कि अगर आपने वो आप दूसरे नाई कह रहे हैं, नाई का मसला क्या है, नाई जो है वो आपके पास अगर एक आपका शॉप है, नाई बार्बर है, वो उनके पास आते हैं, उसको वो 6 महीने साल में सारा कुछ सिखा देते हैं। अब नाई के लिए आपको इतनी इन्वेस्टमेंट तो नहीं चाहिए, वो क्या करता है वो आपके आगे आके बनाता है, दुकान बना लेता है। हाँ, और सस्ती बन जाती है। हाँ, या ऐसे ही जो डोनर वाले हैं वो मतलब वो आप उसको ट्रेन करते हैं, उसको सारा कुछ आ गया, आप आराम से घर सो रहे हैं, ईमानदार भी है, वो 1.5 साल बाद अपने जेब उसने बांध दी है, वो कहता है कि मैं अब इसके क्यों काम करूं, मैं आपके सामने ही दुकान बना दूं। चलिए, जिसका कंक्लूजन ये निकला भी ये तो चैलेंज है और ये रहेगा। रहेगा सर, ये और मुश्किल रहेगा। लेकिन सर ये ना बातें दूसरे करते सर हैं। सर ये भी कर रहे हैं ना, इनको नाश्ता कराते हैं, इकट्ठा रखते हैं, ये उनको नहीं, मोहब्बत ये देते हैं, चीज़ मोहब्बत बहुत देते हैं। ज़रूरी वो तो सारा solution देखा अगर देखा हमने अब 20 या मैं भी 20 या 22 साल हो गए, मतलब कभी भी किसी को मैंने गाली नहीं दी, कभी भी किसी को मैंने हाथ नहीं लगाया। हालांकि वो कुछ केसेस हैं, बंदा उसको कहता है कि यार वो मतलब दूसरे वर्कर कहते हैं कहा भाई इसको पकड़ के ऑफिस में थोड़ा इसकी मैं सफाई करता हूँ, नहीं तुमने मतलब कोई भी नहीं कह सकता कि हमने किसी के मतलब गुस्सा हुआ है, ये है पैसे किसी के हमने जान के रख ली कि यार इसको पैसे नहीं देने जा रहा है, मतलब हर एक को अच्छी तरीके से डील किया। अगर किसी से है बंदा ये कह रहा है कि यार ये तेरे पैसे निकल जा, लेकिन मतलब वो रिस्पेक्ट आपने हमेशा छोड़ी, क्योंकि ये फिर अब एक भी लड़का होगा आप उसके गलत तरीके से आप उसके साथ पेश आएंगे, वो फिर दूसरे 20 हैं वो सारे को पता चल जाता है। तो वो जो आपके 2% चांस है कि वो जो 1000 लोग आएंगे उसमें से 1 या 2 अच्छा बंदे भी होंगे, उन्होंने फिर आपकी तरफ आना है। ये आपको मतलब बहुत सब्र से और आने से पहले ये भी अहमद मुझे ये बात कर रहा था, हमारे पास एक नया मैनेजर आया, पहले हमें छोड़ के चली गई थी, वो साथ में 4 औरतें और भी लेके चली गई, 5 चले गए, ये बात कर रहे थे। और फिर जो है वो चूँकि अब अल्लाह भैया ने हमें एक्सपीरियंस दिया हुआ है, चूँकि हमने जो है वो बॉटम से काम शुरू किया था, तो हम दोनों को पता है ईच एंड एवरीथिंग, वी नो एवरीथिंग। हम तो ऐसे जाते हैं तो हमें पता होता है कि इधर काम सही हुआ नहीं हुआ, हमें पता होता है कि वो बंदा जिस तरह से चल रहा है काम ठीक कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक। अब वो एक बार देखना होता है, थोड़ा कहना होता है, ज़्यादा हम कहते भी नहीं। अभी वो जो नया मैनेजर आया वो 3 महीने हुए उसे, अभी मेरे से वो बात कर रहा था बेसिकली, वो यही कह रहा था, कहता था कि मैंने इतनी जगह पे काम किया, शेफ तो आगे सलामी नहीं करते, हम तो हर एक के साथ जाके हाथ मिलाते हैं, हर एक को हाल पूछते हैं, हर एक का, है जी। वो कहता था कि ऐसा माहौल कहाँ मिलेगा आपको, ये अपनी तरफ से है जो हम कर सकते हैं और करना चाहिए बहसीत मुसलमान, ठीक है, कि अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, तो आप ज़रा अपने आप को नीचे रखे चलें तो अल्हम्दुलिल्लाह और उसमें एक अल्लाह ताला की छोटी सी टिप और, अब मुझे आईटी का नहीं पता क्योंकि मैंने 1-2 कोर्स थे, लेकिन आईटी का मुझे अब तक समझ नहीं आई उसमें कैसे बिजनेस में। लेकिन हमारे बिजनेस में ये है कि जो मेन जैसे हमारा जो है मेन क्या काम है कि वो सामान वो लोग आते हैं मुझे बता दें मतलब अब ये ग्लास है, ये 10 लोगों के पास है, अब वो पीछे हो। ये है कि वो आपने डील करना है, वो आपको एक का देगा, दूसरा बिलाल नहीं सर देगा। वॉशरूम बैठ कर ज़्यादा दुकानें इसलिए ख़राब होती हैं क्योंकि वो एक मैनेजर रख लेता है ना, वो सारा कुछ सीख लेता है, और जो बॉस होते हैं वो पीछे जाए वो सारा दिन मतलब कुछ भी नहीं करते। जिस दिन वो मैनेजर चला जाएगा ना तो वो पूरी शॉप डाउन। जितना भी आप काम खुद सीख सकते हैं, मतलब लोगों को काम करने दें, लेकिन जितने भी मेन काम है वो आप अगर वो चला भी जाए ना वो काम रुकना नहीं चाहिए। अब जारी बात है, अब जैसा अब आपका भी गोश्त का है, हमारा भी गोश्त का है, गोश्त का काम मुझे तो नहीं आता, लेकिन अबू ने देखा पिछले साल रमजान में हमारा मसला था, अबू वो लग के अबू ने गोश्त का काम साथ सीख लिया, अबू ने साथ सीखा। मैंने देखा है अंदर को अंदर खड़े या जैसा आपने देखा हमारे फिश का सेक्शन भी है, फ्रेश फिश का। अब वो ठीक है, अगर वो अब वो 2-3 हफ्ते बंदा